اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اہل زمین کے لیے عرش بری کا ایک پیغام اور میسج یہ بھی ہے کہ حق کو ماننے والے بنیے، جھٹلانے والے نہیں۔ یہ سبق آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کے خطبوں میں، نمازوں میں، جمعے کے خطبوں میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اپنے اصحاب کی نظر، احباب کی نظر اور ارباب کی نظر کرتے تھے۔ آج کی ملاقات اسی عنوان کے تحت ہے کہ حق کو ماننے والے بنیے، جھٹلانے والے نہیں، اور کتاب اللہ کی موجودہ ترتیب میں 50ویں سورت اور نزولی اعتبار سے اس سے پہلے 33 صورتیں اتر چکی تھی، یہ 34ویں صورت تھی جو اتری، سورہ قاف 26ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، دل کو دہلا دیتی ہے، نظر کو بینائی بصیرت عطا کرتی ہے اور انسان کو صاحب خرد کو دانائی سے نوازتی ہے، سارے شکوک و شبہات مٹا کے رکھ دیتی ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے اور انسان کی بے باکی کو، بغاوت کو حیا کی طرف موڑتی ہے۔ کمال صورت ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر اوقات خطبوں میں، جمعوں میں یہ پڑھتے تھے۔ یہاں ایک یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے، کچھ احباب نے سمجھا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ اگر آپ نے خطبے میں یہ صورت پڑھی ہے اور 45 آیات پڑھی ہے افہام و تفہیم کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے محبوب کے خطبے کی کیفیت کیا تھی۔ مالک الملک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ایک سے لے کے زیادہ تک ہوتے ہیں۔ ان کے معانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رب نے لوح محفوظ میں نہیں لکھے، بیت العزہ میں نہیں اتارے، جبریل امین کو نہیں ملے، انہوں نے محبوب کریم کو نہیں دیے اور انہوں نے آگے اپنی امت کو نہیں دیے، لہذا معانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے کہا کہ اس کاف سے مراد کائنات کی ساری حقیقتیں ہیں، کسی نے کہا اس کاف سے مراد ہی قرآن ہے، کسی نے کہا کہ آواز کے نسق کو بنانے کے لیے شاعرانہ انداز سے اٹھایا گیا ہے، جیسے کسی نے پڑھا تھا کہ کاف کن دیاں منزلہ پہلیاں سن۔ یہ کن سے پہلے کاف پڑھنا شعراء کی عادت ہے، عرب ایسے کرتے تھے، تو رب نے، اللہ کا کلام شعراء کی عادتوں سے پاک ہے۔ معانی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اگلا سبق ہے وہ پڑھیے، والقرآن المجید، مجد والے، بزرگی والے، بلندی والے، برتری والے، شان اور رتبے والے، بار بار پڑھے جانے والے اللہ کے کلام اور اس پورے قرآن کی قسم ہے۔ یہ قسم اپنی صفت کی اللہ خود پیش کر رہے ہیں کہ محبوب ان کو کہو، مجھے اس قرآن مجید کی قسم، میری قسموں کی عادت تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کو مد نظر رکھ کے جو سورہ قاف کی پہلی آیت ہے، ہم حلفاً کہہ رہے ہیں کہ لوگوں،
حق کو ماننا، جھٹلانا مت، تسلیم کرنا، ریجیکٹ مت کرنا، وگرنہ اس مجد والے، سچائی والے، حقانیت والے قرآن کی قسم، حق کو ماننے والوں کا بگڑتا کچھ نہیں اور حق کو جھٹلانے والوں کا بچتا کچھ نہیں، قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اس قسم کے بعد جتنی 44 آیتیں ہیں اس کا جواب ہے۔ ہر قسم کا ایک جواب ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، آگے پوچھا جائے گا کہ قسم کس بات پہ اٹھا رہے ہو؟ میں کہوں کہ آج جمعہ ہے، میں کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، قسم جواب قسم مانتی ہے۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ایک جواب قسم یہ بھی ہے کہ محبوب آپ سچے ہیں، یہ جتنا مرضی آپ کو جھٹلائیں آپ سچے ہیں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ آگے جتنی بھی آیات ہیں پوری سورت اس کا جواب ہے، اور اس میں اللہ خود فرماتے ہیں بل عجبوا، قرآن کی قسم، ہم نے جو کیا ہے برحق کیا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، برحق بنایا ہے، رسول بھیجا ہے، برحق بھیجا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، مگر تعجب ہے ان تعجب کرنے والوں پر کہ جو اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک بشر کو نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پہ، کیجئے تعجب، قرآن کی قسم کھا کے تعجب کیجئے۔ تعجب ہے ان لوگوں پہ، ان جاءہم منذر منہم، انہی میں سے، ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے ہم نے ڈرانے والا نذیر بنا کے، حقیقت بتانے والا رسول بنا کے، رب کی خبریں دینے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ انکاری ہو گئے، کفر پہ، ضد پہ، انا پہ، ناشکری پہ اتر آئے ہیں۔ ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم میں سے کسی کو چنا ہے، ہمارا اپنا کوئی بڑا ہے، ہمارے محبوب اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کفر کر کے، انکار کر کے سیدھا سیدھا کہہ دیا ھذا شیء عجیب۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ انسان نبی بنا رہا ہے، بشر نبی بنا رہا ہے۔ حضرات، میں نے ایسا کوئی ریگ مال رگڑتے اور صاف کرتے نہیں دیکھا جتنا کتاب اللہ کی آیت شکوک و شبہات کو صاف کرتے ہیں، مگر مسلک کے چشمے لگا کے پڑھو گے تو شاید ویسا نظر آئے۔ کتاب اللہ کو جیسے رب نے وہی بنا کے پیغمبر پہ، سادہ لوگوں پہ اتارا تھا، اس سادگی کے ساتھ پڑھیے گا، یہ آپ کو کفر کی دلدلوں سے نکال کے، باطل سے نکال کے حق کی طرف لائے گی۔ اور پھر بڑے سارے چیخیں گے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گمراہیوں سے نکل کے جب حقیقت کی طرف آتا ہے تو گمراہوں کو لگتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تعجب اس بات پر بھی کیا، یہ عقیدہ موت اور عقیدہ بعث۔ کافر کو موت پر یقین نہیں ہے، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہاں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مر تو جانا ہے، مرنے کے بعد کس نے پوچھنا ہے؟ مولوی ڈرا رہا ہے، مولوی نہیں ڈرا رہا، قرآن کہتا ہے والقرآن المجید، قرآن کی قسم۔ یہ جو تم کہتے ہو نا اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر اس کے بعد کس نے اٹھانا ہے اور کس نے اٹھنا ہے بڑی دور کی بات ہے، اور خارج از امکان ہے، خارج از قیاس ہے، بعید از امکان ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم یہ حقیقت ہے، قرآن کی قسم
یہ حقیقت ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ہر آیت کے ساتھ والقرآن المجید، قرآن کی قسم جڑ کے چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ کتاب اللہ کی قسم، میرے کلام کی قسم، اس قرآن کی قسم، حق اور حقیقت کی قسم، زمین میں سے جو بھی کم ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، کون اوپر تھا نیچے چلا گیا ہے، کون اس ملک میں تھا دوسرے جہان میں چلا گیا ہے، کون اٹھ گیا ہے، کون اٹھا لیا گیا ہے، کس کی لاش ملی ہے کس کی نہیں ملی، کون سی پانیوں میں برد ہو گئی، کون سی لہروں کی نظر ہو گئی، کون سی ہواؤں میں اڑا لی گئی، کون سی پرندوں نے اچک لی اور نوچ لی، کون سی کھا کے بیٹھ بنا کے زمین پہ پھینک دی، کس کی ہڈی کہاں ہے، کون سا ذرہ کہاں ہے، ہمیں سب علم ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس اس کتاب میں پوری نگرانی اور نگہداشت سے یہ ساری معلومات موجود ہے، قرآن کی قسم۔ حضرات میرے مالک یہ 4 آیتوں کے بعد 5ویں آیت میں کہتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، قرآن کی قسم اس حقیقت کے ہوتے ہوئے بل کذبوا بالحق، انہوں نے اسی حقیقت کو تو جھٹلایا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہاں رہیں گے نہیں، کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا، کون حساب کرے گا، کون اٹھائے گا، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ لما جاءہم، قرآن کی قسم یہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، آنے کے بعد جھٹلایا ہے۔ پہلے جھٹلاتے تو شاید ہم کہتے کوئی بات نہیں، آنے کے بعد جھٹلایا ہے۔ فہم فی امر مریج، اور جھٹلا کے پھر سرکشی کے معاملے میں اتر آئے ہیں، سرکش بن رہے ہیں، طوفان بپا کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، ضد میں اناد میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ 3 دلیلیں دے رہا ہوں قرآن کی قسم، قرآن کی قسم۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، انہوں نے آسمان کو نہیں کبھی دیکھا، فوقہم، ان کی گردن میں سریا ہے، اوپر نہیں اٹھتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ لوگوں شکر کرو جب تک گردن مڑتی ہے، اٹھتی ہے اور جھکتی ہے۔ میں کچھ دن سے والد صاحب کو محسوس کر رہا تھا، کہتے تھے کہ بیٹا میری گردن بائیں طرف نہیں مڑ رہی، تو میں نے کہا کہ کہیں لیٹے ہوں گے، سرانے پہ کچھ ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ خیر چیک اپ کروایا، اسکیننگ ہوئی، ریزلٹ آیا تو جواب ملا کہ برین سے جو آرڈر چلتا ہے اور اسے فالو کر کے یہ پٹھے ہماری گردن کو دائیں بائیں موڑتے ہیں، یہ ہائیڈرالک سسٹم جو اللہ نے اعصاب میں رکھا ہے، پیچھے سے آرڈر جواب دے گیا ہے، وہ کی کام نہیں کر رہی اور آگے سپلائی نہیں ہو رہی۔ وائر جو ہے وہ اس وقت انفیکشن میں چلی گئی ہے، پرابلم آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ مجھے کھانا نگلنے میں، گھونٹ پانی کا بھرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پتا چلا کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے اعصاب روٹی کو چبانے کے بعد زبان اٹھا کے جب پھینکتی ہے اور فم معدہ اور نالی میں جا کے اس کو دبا کے نگلنے کی جو صلاحیت ہے، وہ پٹھے جواب دے گئے۔ شکر کریں اللہ کا کہ ہم گردن اوپر کر لیتے ہیں، دائیں موڑ لیتے ہیں، بائیں موڑ لیتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو یہی ہیں، یہ ستیانے بنگلے کے ایک سٹوڈنٹ گاڑی سے گرا، حادثہ ہوا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو گردن میں سریا مت رکھیے، اللہ کہتے ہیں اوپر دیکھیے۔ قرآن کی قسم انہوں نے آسمان کو اوپر نہیں دیکھا، کیف بنیناہا، ہم نے اس کو بنایا کیسے، اٹھایا کیسے، لگایا کیسے، وزیناہا، اور ہم نے اس میں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، نظام شمسی کو سجایا کیسے، وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، ہم نے کسی بھی جگہ سوراخ نہیں رہنے دیا۔ جتنی جگہ لائٹ لگی ہوئی ہے چھت میں سوراخ ہے، جہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں سوراخ ہے، ہم نے بڑی اچھی سیلنگ کروائی لیکن سوراخ رہ گئے۔
رہ جاتے ہیں، دراڑیں رہ جاتی ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی شگاف نہیں چھوڑا، کوئی موری نہیں چھوڑی، کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کوئی ہم نے خالی جگہ نہیں چھوڑی۔ اتنی بڑی دلیل، کائنات کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کہ ہم نے آسمان کو بنا کے زمین پہ اٹھا کے، اتنا بڑا تمبو کائنات چھت بنا کے، روشنیاں ڈال کے، اور زمین پہ تمہیں کسی بٹن کی ضرورت نہیں ہوتی، سب آٹو کر دیا۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، ہماری کانووکیشن تھی جی سی میں، اور امام باڑہ والی سائڈ جو روڈ ہے اس کے ساتھ اندر دیوار کے ایک کائنات لگنی تھی، اس میں جتنے لوگ تھے اس کی ضرورت کے مطابق تمبو وغیرہ لگنے تھے، لیکن کانووکیشن سے پہلے ہی ہوائیں آئیں اور اس کو اڑا کے لے گئی تاروں کے اوپر، اور کھمبوں سے یہ سڑک پہ آ گرا۔ تو انکوائریاں شروع ہو گئیں کہ اتنا بڑا مضبوط ٹھیکہ دیا تھا اور پھر یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ سیکیورٹی کی بیس پہ کبھی پرابلم آئی کہ اوپر آسمان گرے گا؟ تجھے کبھی ڈر لگنے دیا؟ کبھی ڈرایا؟ کبھی دھمکایا؟ یہ کس نے اٹھایا ہے؟ جو یہ بنا سکتا ہے، ٹکا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے، دن کو تیز لائٹ سورج کی، رات کو تجھے زیرو کے بلب دے کے سلا سکتا ہے، اور کوئی سوراخ بھی نہیں رہنے دیتا، چھتوں پہ پرابلم ہوتی ہے، تجھے وہ رب سمجھ نہیں آیا کہ تو چھوٹا سا ہے، تجھے بھی بنا لے؟ قرآن کی قسم تو اس سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اوپر نہیں اٹھتی یہ گردن، اوپر نہیں اٹھتی، تھوڑی نیچے جھکا، آسمان نظر نہیں آتا، زمین کو دیکھ۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، والارض مددناها، یہ زمین کو ہم نے کیسے بکھیر پھیلا دیا ہے، یہ قسمن کہہ رہے ہیں ہم ہی نے کیا ہے۔ کہیں پہاڑ بنا دیے، اونچا کر دیا، پہاڑوں میں تیرے خزانے رکھ دیے، کہیں ہم نے ڈھلوانے بنا دی، کہیں صحرا بنا دیے، کہیں ٹیلے بنا دیے، کہیں گڑے بنا دیے، کہیں کھائیاں بنا دی، کہیں دریا بنا دیے، کہیں سمندر بنا دیے، پانیوں کو بھر دیا، نیچے تیری گیسز رکھ دی، تیل رکھ دیا، ہم تو مفت میں دیتے ہیں۔ یہ تیری ہی پرابلم ہے کہ تو 150 کر یا 30 بڑھا کے 180 کر، ہم فری میں دیتے ہیں۔ تجھے فری میں دینے والا، بنا کے دینے والا، چلا کے دینے والا، رکھ کے دینے والا، نگرانیاں کر کے دینے والا، تجھے قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن کی قسم، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے پہاڑوں کی میخیں لگائیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس زمین پہ پتہ کر ہم نے کتنے جوڑے شاد آباد، خوش خرم، تازہ نشو و نما والے، چہکتے لہکتے بہکتے، رنگ روغن، خوبصورتی، حسن، جمال، ان میں خوشبو، ہم نے کیا کیا نہیں بھر دیا، یہ زمین کے اوپر ہم ہی نے کیا ہے۔ پتہ کر، صبح کو اٹھ کو پھول کو دیکھ، یہ چمبیلی کو کٹ کر کے وائٹ رنگ دے کے خوشبو کس نے بھری؟ گلاب کو لال کر کے اس میں رنگ بھر کے اس کی خوشبو کو الگ کس نے کیا؟ یہ آم کے پتے کسی اور کٹ میں کس نے کاٹے؟ یہ ڈائیاں بنا کے پھر میں لگا کے، یہ ان کے اندر جو ہے پھل لگا کے، پھلوں کے اندر رس بھر کے، گودے بھر کے، ان میں ان کے بیج رکھ کے، ان کو جو ہے ایسڈ دے کے، مناسب موسم پہ لا کے گرم کر کے، یہ تیرے لیے تیار کروا کے اس زمین پہ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اور ہر سال ریپیٹ کر رہا ہے، ہر موسم میں بدل رہا ہے۔ یہی زمین ایک سال میں تجھے 4 فصلیں دے رہی ہے۔ قرآن کی قسم، تو بھی میری فصل ہے، یہ میری ٹیکنالوجی ہے تو تو بھی میرا ہے، انکار نہ کر۔ اللہ پھر فرماتے ہیں، آیتیں اس وقت جو ہیں وہ 7 ہو چکی ہیں، 8ویں تبصرۃ و ذکری لکل عبد منیب، لوٹ تو صحیح کبھی میری طرف، دنیا میں لوٹا ہوا ہے، تجارت میں پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں گیا ہوا ہے، یہ تعلیم اور دنیا 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 دنیا، یہ عورتیں، یہ خواہشات، یہ بچے، یہ زنانیاں، یہ زمین، یہ گھر، یہ ماڑیاں، یہ تیری بسیں، یہ لاریاں، یہ تیری شہنائیاں، یہ تیری خوشیاں، یہ دنیا کا مست ماحول، تیری خواہش ہے، تجھے میری طرف نہیں آنے دیتی، نہیں دیکھنے دیتی۔ اللہ کہتے ہیں ذرا لوٹ تبصرہ، یہ جو آنکھ ہم نے دی ہے کدی اس اکھ نال سانو بھی تک، تبصرہ، تیری آنکھیں کھل جائیں گی، بینائی،
اندھا ہو گیا ہے، نظر نہیں آتا، آسمان نہیں دکھتا، زمینیں نہیں دکھتی، ٹیکنالوجی نہیں دکھتی، ہماری حکمتیں نظر نہیں آتی، ہمارا علم، ہماری معرفت، ہماری قربت پہچان، تیرے لیے یہ سارا جہان اور بنایا ہوا سامان یہ تجھے کسی اور نے دیا ہے، تب سرا کھول آنکھیں۔ میرے ایک ٹیچر تھے، اکثر کہا کرتے تھے، سرائکی تھے، پتر اکھ پٹ لاہور ہی، آخری سٹاپ لاہور ہوتا ہے، کچھ لوگ صادقآباد سے بیٹھتے ہیں، لاہور تک بھی سوئے رہتے ہیں، لاری اڈے بادامی باغ تک بھی سوئے رہتے تھے، داتا کی نگری پہنچ کے بھی سوئے رہتے تھے، اور پھر کلینڈروں کو کہنا پڑتا تھا پتر اکھ پٹ لاہور ہی، اس تو آگے کتنے جانے کہاں جا دوڑے گا؟ تب سرا کھول آنکھ، دیکھ زمین، دیکھ آسمان، دیکھ میری قدرت اور دیکھ رحمان، پڑھ قرآن، والقرآن المجید، قرآن کی قسم ہے تیری آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن آ تو صحیح تب سرا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وذکرا، یاد دہانی بھی ہے، دانائی بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اپنے حال کو چیک کر، دانا بینا سیانے بندے، تیری دانائی کدھر گئی، تیری عقل مندی کہاں گئی، کدھر بھاگ رہا ہے؟ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے ایک مستقل ہستی اور ذات اور حقیقت کو رد کر رہا ہے، لوٹ۔ پھر اللہ کہتے ہیں لکل عبد منیب، ہر اس کو ملے گی، دانائی بھی ملے گی، بینائی بھی ملے گی، عقل بھی ملے گا، شعور بھی ملے گا، نظر بھی ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ہو ماننے والا، ہو بندہ، ہو لوٹنے والا، بندہ ہونا چاہیے۔ قرآن ایسے نہیں کہتا بندے بنو، ہم کہتے ہیں نا جی بندے دا پتر ہویا تو گل انہوں سمجھ آ جانی ہے، جی انسان دا بچہ ہویا تو مان جائے گا، نہیں، وہ جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہوتے پھر لاتوں سے مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والقرآن المجید، ابھی تو میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، مان جا، لاتوں پہ مجبور نہ کر۔ جب تقدیر لات مارتی ہے نا تو لکھ پتی ککھ پتی کر کے رکھ دیتی ہے، پھر تیری تدبیروں پہ جب تقدیر ہنستی ہے تو پھر تیرے آنسو داڑیاں بھگو کے بھی مسلوں سے نیچے فرش کو جا کے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن پھر آسمان کو چیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر عرش بری پہ تیری آواز نہیں جاتی، کیونکہ تو ہماری نہیں سن رہا، ہماری قسمیں نہیں سن رہا۔ اس کے بعد مالک الملک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 9 ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کبھی ہماری بارش کو دیکھ، پانیوں کو دیکھ، بوندوں کو دیکھ، کس نے اٹھا کے ٹینکروں میں بھر کے، بادلوں کو چلا کے، ریموٹ کنٹرول کر کے، اپنے اشاروں پہ چلا کے، بغیر پائلٹ کے ٹنوں من وزنی، کہاں کراچی، کہاں تیرا فیصلہ آباد، یہاں تیری چھت پہ لا کے، تیرے سر پہ لا کے، تیرے کوٹے کا پانی برسا کے، ماء مبارکہ، اس میں برکتیں دے کے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، انبتنا، اگا اگا کے، انگوریاں دے دے کے، تر و تازہ کر کے، تازہ شاخیں اور پتے نکال کے، جنات تیرے باغات بنا کے، وہ حب الحصید، اور تیرے غلے تازہ فریش فروٹ دے کے، اور کاٹ کے سنبھال کے پڑھولے بھرنے والے، تجھے چاول دے کے، تجھے گندم دے کے، تجھے مکی دے کے، تجھے جوار دے کے، تجھے باجرہ دے کے، تجھے تیرے کھانے کے لیے پتہ نہیں ہم نے کیا 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 دے کے، یہ ہماری ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ لا ساری دنیا کو ایک گندم کا دانہ بنوا کے ایسا کٹ تو بیچ میں لگوا دے۔ چاول بن رہے ہیں، چائنا بنا رہا ہے، چاول بن رہے ہیں، امریکہ بنا رہا ہے، 2 نمبر چاول آ رہے ہیں، مل رہے ہیں مارکیٹ میں، اللہ نہ کرے آپ کے بس پڑے، اگر پڑ گئے تو بیوی بنا نہیں سکے گی، بیٹی پکا نہیں سکے گی، اور اگر پکائے گی تو ڈڈے موٹے موٹے، عجیب و غریب شکل، پلاسٹک کے بنے ہوئے، پھر کھانا پھر یہ دانت چبا نہیں سکیں گے۔ ہم نے تیرے مزاج کا بنا کے، میٹھا بنا کے، پیارا بنا کے، نشاستے بھر کے، پروٹین بھر کے، جینون بنا کے، 1 نمبر بنا کے، تیری غذا بنا کے، رحمت اور کرم بنا کے، ہم نے ایسی خوشبو دے دی ہے کہ تیری سرزمین کے چاول جیسی خوشبو کائنات میں کسی اور چاول میں نہیں ہے۔ آم میں ایسا ٹیسٹ رکھ دیا ہے کہ تیرے انور رٹھول جیسا یا لٹور جیسا کوئی نہیں، اور تیرے چونسے جیسا کہاں سے ہوگا، مال دے نال دا کیڑا ہو، اور تیرے انعاموں جیسی ورائٹی پوری کائنات، جو ٹیسٹ تیرے کلمے کی بنیاد پہ رکھا ہے نا، قرآن کی قسم ایسا میں نے کہیں نہیں رکھا، قرآن کی قسم۔ مالک الملک یہ بات کہہ کے آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ،
کبھی سفر کرو میرے ساتھ، آئیے شور کوٹ کا، ملتان کا، آگے اچ شریف کا، جہاں آج بھی پرانی کھجوریں ہیں۔ آپ کے شہر میں تو اب چھوٹی چھوٹی آ گئی نا، موٹر وے چڑھتے ہوئے جب سرگودا روڈ سے چڑھیے گوجرے کی طرف جائیے تو شروع میں لیفٹ سائڈ پہ ایک باغ ہے، ابھی بھی وہاں کھجوریں لمبی موجود ہیں۔ یہ کھجوریں کتنی لمبی ہوتی تھی، اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، یہ میری بنائی ہوئی کھجوریں، زمین سے اگایا ہوا بیج، اس کو دیے ہوئے لمبے لمبے شاہکار تنے، باس کات، آسمانوں میں، فضاؤں میں، بلندیوں میں لے جا کے، لہا تلون، ان کے اندر سے نکالے ہوئے خوشے، ان خوشوں میں لگے ہوئے بور، اور اس کے اندر ہم نے تیرے لیے کتنی کمال کی کھجور اور مٹھاس، طاقت اور قوت بھر کے رکھ دی ہے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ بنانے والا کون ہے؟ میں ان کو ہر سال نئی شاخیں دے کے، کٹوا کے، نئے گھوشے دے کے، نئے بور دے کے، نئی رنگت دے کے، نئی لذت دے کے، بنا بنا کے، اٹھا اٹھا کے، تیرے پاس ڈوکے بھجوا کے، تیرے پاس تو صرف بیاہ کر کے چھوارے کھان جو گئی رہ گئے۔ قرآن کی قسم، دیکھ ذرا کھجور کو، تیرے سے لمبی ہے مگر جہاں رکھتا ہوں وہی رہتی ہے۔ وہ چھوٹے سے قد کے میرے سامنے اکڑنے والے، اوے تعجب کرنے والے، کیا بنایا ہم نے یہ سارا کچھ؟ رزقا للعباد، ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنایا، بندوں کے لیے۔ محدثین اور فقہاء نے، اہل علم نے لکھا ہے، ہر لقمہ جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں یہ رزق نہیں ہوتا جب تک حلال نہ ہو اور آپ کا رب پر یقین نہ ہو۔ اور صرف روٹی روزی ہی رزق نہیں ہوتا، اچھی اولاد بھی رزق، صحت مند جسم بھی رزق، دیکھتی ہوئی آنکھ بھی رزق، سنتے ہوئے کان بھی رزق، سمجھتا ہوا دل بھی رزق، حق کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ بھی رزق، حق کے لیے بڑھتے ہوئے قدم بھی رزق، اور کمر جھکتی ہوئی رزق، گردن کا اکڑاؤ ختم ہو جائے یہ بھی رزق۔ اللہ اطاعت اور فرما برداری عطا کر دے تو یہ بھی رزق، وگرنہ صرف پھکے مارو، بس کھاؤ ڈکار مارو، اجاڑو تو مر جاؤ، یہ رزق نہیں ہے۔ اللہ سے رزق حلال مانگا کریں اور اللہ سے بندگی مانگا کریں۔ او بندو رزق مانگو، بندے بنو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، چولستان سوکھا ہوا، صحرا سوکھے ہوئے، روہی سوکھی ہوئی، تھر سوکھا ہوا، جب ہم بارش اتارتے ہیں یہ لئیے کے ٹبے سوکھے ہوئے، وہ بکھر کے ٹبے سوکھے ہوئے، جب ہم بارشیں اتارتے ہیں مری ہوئی اس مٹی کے اندر سے بیج نکال کے، چنا اگا کے تیرے علاقے میں بھیج دیتے ہیں، اور پورا سال تو کھاتا ہے۔ فیصل آبادی چاول چنے، فیصل آبادی فلاں چنے، لاہوری فلاں چنے، مرغ چنے اور کھویا چنے، چنے کھا کھا کے تینوں سمجھ نہیں آئی؟ ابھی بنجر کا بنجر رہ گیا، تیرا دماغ آبادی نہیں ہوئی کہ ہم نے کیسے آباد کیا، مردے زمینوں کو آباد کر کے، فصلیں اگا کے، شاداب کر کے، ہم نے گھاس اگا کے، باغات اگا کے، وہاں پہ درخت لگا کے، تیری فصلیں بنا کے، تیرا رزق بنا کے، اور تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی اطاعت اور ماننے کے دو لقمے اور گھونٹ ہی نکل سکے، یہ برداشت نہیں ہوتا؟ اور میرے کو جی آ گل مینوں نہیں ہضم ہوندی کہ اللہ کلہ ہے، مجھے نہیں ہضم ہوتا یہ جو مولوی توحید بیان کرتا ہے، جی مجھے نہیں ہضم ہوتا کہ کائنات کو چلانے والا اکیلا ہے، یہ آٹومیٹکلی ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے ہضم کرواتے ہیں، کذالک الخروج، جیسے ہم یہ زمین کو مردہ بنا کے، ساڑ کے، جلا کے، آگ تو نے لگائی تھی، گندم تو نے اٹھائی تھی، ناڑ تو نے ساڑے تھے، زمین سیاہ ہو گئی تھی، پانی ہم نے بھیجا ہے، ڈائریکٹ بارش کا بھیجا تو ہماری مرضی، دریا نہر سے بھیجا تو ہماری مرضی، زمین سے پمپ ٹیوبل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے نکالا تو یہ بھی ہمارا۔ جب وہی پانی تو نے لگایا، وہ براؤن براؤن ناڑ بھی گئے، وہ کالی کالی کالک بھی گئی، سب اڑ گیا۔ پھر ہم نے جو اندر سے بیج ہمارا بنایا ہوا تو نے ڈالا، ان پانیوں سے ہم نے زمین کو پھر ہرا کر کے تیرے لیے مکی کی فصل، اور ایک ایک ٹانڈے کے اوپر 7 10 دانے لگا کے، ایک ایک چھلی اور بھٹے میں سینکڑوں بیج بھر کے تجھے واپس لوٹا کے تیرے شہر میں رفحان چلا دی ہے۔ مسلمان انسان، تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کی قسم۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ کچھ اور انداز میں سمجھانے لگے۔ یہ 11 آیتیں اللہ تعالیٰ کے دلائل۔ لوگ تو بڑی جلدی مذاق بنا لیتے ہیں، نہ لو جی 11ویں پوری ہو گئی ہے،
جی صحیح کہا تھا کسی نے کہ 11ویں کھادی دا مزہ 12ویں نو ہوندا ہے تے پتہ بھی 12ویں نو لگتا ہے کہ کی کھادا سی تے کی بیت رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا چورن کھا رہے ہیں جی، وہ بد ہضمی ہو گئی ہے، بہتا کھا بیٹھے۔ اللہ کی زمین پہ رہ کے رب کا کھا کے، رب کا کھا کے سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے آیت نمبر 12 میں، 13 میں اور آیت نمبر 14 میں 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پوری دنیا کے ظالموں کی تاریخ اور نتیجہ سامنے رکھ دیا۔ اتنی مختصر تاریخ کی کوئی کتاب نہیں دے گی۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم، مکہ والوں، میرے نبی کے رشتہ داروں، ان کے پیروکاروں، بعد میں آنے والوں، ماننے والوں، ان سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھی جنہوں نے حق کو، حقیقت کو، نبی کو، نبوت کو، آسمان کو، کلام کو، وحی کو، رب کو، ربوبیت کو، الوہیت کو جھٹلایا تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، سر فہرست قوم نوح تھی۔ دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، ہم نے پانی سے پانی کا علاج کر کے پانی نکال کیا دیا، پانی ختم کر دیا، ان کی نسل مکا دی۔ پتہ کیجئے اکڑ کیسی، قرآن کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مار دیے، پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ رب نے کچھ نہیں چھوڑا، پھڑکا کے رکھ دیے، بھلے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا، بیوی کیوں نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں وہ اصحاب الرس، تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے لمبی لمبی کھائیاں اور کنویں کھودے تھے اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، اور یہ آج بھی ان کی نسل باقی ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کو آپ نے باقاعدہ دیکھا مختلف ملکوں میں، ابھی شام میں آپ نے دیکھا کہ گہرے گہرے گڑھے کھود کے، کھائیاں کھود کے، فائر کر کے، جسم کاٹ کے، ٹانگیں کاٹ کے، ان کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پھینک کے، پھر ان کے اوپر مٹی بھر دی۔ یہ کچھ ایسے بد نصیب تھے، انہوں نے باقاعدہ کھائیاں کھودی، سورہ بروج میں ان کا ذکر ہے، اور ان میں آگ جلائی، بڑے بڑے کنویں بنائے، اور ان میں جو بھی ان کی نہیں مانتا تھا پکڑ کے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایداں دا رس بناواں گے تہاڈا، جیسے رس نہیں چائے کے ساتھ لیتے ہو پاپے شاپے، کیسے بھٹی میں جا کے نکلتے ہیں کہ جیڑا سڑ جاوے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اصحاب الرس، کنویں والے، کھائیوں والے، سزائیں دینے والے، آگ میں جلا دینے والے، قبریں اجتماعی بنا کے مار دینے والی قوم، بڑے بڑے حق کے باغی آئے اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ پتہ کرو آج اصحاب الرس کا کوئی وجود ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ایمان والے تو ہیں، وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ جس قوم کا حوالہ دیتے ہیں وہ سمود، قوم سمود، جنہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے تھے۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ ٹینک کام کرے، نہ بم کام کرے، نہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ہوا کام کرے، پہاڑوں کو کھود کے مضبوط ترین گھر۔ انہوں نے جب ہماری نہیں سنی تو ہم نے صرف ایک آواز کی چیخ بنا کے ان کی گلیوں میں اور ان کے گھروں میں جب پھینکی تھی تو ان کے پورے وجود اور دل پگھل کے ان کی پیچھے سے بیک رستوں سے نکل کے زمین پہ ایک نقطہ بنا، جیسے مکھی ابھی بیٹھی تھی کچھ کھا کے اڑ گئی ہے، نشان باقی رہ گیا۔ پتہ کرو کہاں ہے وہ؟ قرآن کی قسم، وعاد، لمبے تڑنگے، اونچے قد والے، بڑی شان رتبے والے، ٹھاٹ باٹ والے، یوں پکڑ کے انسان کو اٹھا کے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا ہے، بلکہ کسی نے ابھی کمنٹس کیے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جڑے بڑے پھردے نے نا تے جنوں اسی منیا انہیں دو ہتھاں جنوں چک کے تے تاں ایداں کر لینا۔ بڑے بڑے ایسے آئے قوم عاد کے جو وڈیرے تھے، لوگوں کو اٹھا کے، حق والوں کو اٹھا کے ڈولے اور بازوں پہ انحصار کر کے اکڑی گردن کے ساتھ ہوا میں اچھالتے تھے اور کہتے تھے نہیں مننی، کر لو جو کرنا چاہے۔ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا درست کر دی، ان کو اتنا اڑایا جیسے شاپر اڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے میں مارا، سر دھماکے سے پھٹتے تھے، کمر ایک تڑاخ تڑاخ کی آواز سے ٹوٹتی تھی،
دھاڑ نیچے والا نیچے زمین پہ رہتا تھا اور یوں اوندھے منہ گرے ہوئے ہوتے تھے جیسے کوئی بڑی سی کرین اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکی ہو، بلڈنگ پہ اپنا وزن نہ اٹھا سکی ہو، پیچھا اس کا کہیں پڑا ہوتا ہے الٹا اور آگے اوندھے منہ نیچے زمین پہ گری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ منظر کبھی دیکھنا ہو تو دنیا میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یوں مارا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، وَفِرْعَوْنَ، بڑا دماغ میں پانی یکرتینا ربکم العالی وما رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں اس نے حق کو نہیں مانا، اس نے حق کو ٹھکرایا بھی، ریجیکٹ بھی کیا، دھتکارا بھی، پھر ہم نے ایک غوطہ دے کے جیسے مارا اور پوری فوج کو مارا۔ دنیا کے سامنے ہے وہ اخوان اللوط، جن میں طاقت کا پانی، اپنی نسل کا پانی، حسب اور نسب کا پانی، وجود کا پانی، افزائش نسل کا پانی، عزت اور غیرت کا پانی، آگے اولاد بنانے کا پانی، جب سرکشی میں اتر کے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے اور لڑکوں کے پیچھے بھاگے، انہوں نے حق کو ریجیکٹ کیا اور صحیح چیز کو نہیں مانا اور وقت کے پیغمبر کے گھر آ گئے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے نیچے پٹک کے پھر جیسے سینڈوچ بنا کے ختم کیا۔ وہ تاریخ پڑھیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہیں، وہ اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ، وہ جنگلوں والے، وہ درختوں والے، وہ گھنے گھنے درخت، گھنی گھنی چھاؤں، ہر گناہ کر کے مارکیٹ میں جنگلوں میں چھپنے والے۔ کون ہے یہ؟ قوم شعیب علیہ السلام۔ باٹ خراب کرنے والے، تکڑیاں خراب کرنے والے، ترازو خراب کرنے والے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا اوزنوہم یخسرون۔ لیتے تھے تو بھر بھر کے زیادہ لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تو تول میں فرق کر کے، ہیر پھیر کر کے تھوڑا دینے والے۔ ان بدبختوں کو ہم نے کیسے مارا دنیا کے سامنے ہے۔ اور مالک الملک فرماتے ہیں وقوم تبع، قوم سبا جن کے سرداروں کے نام تبا ہوتے تھے، جیسے کیسر اور کسرا، روم والے کیسر، ایران والے کسرا، مصر والے فرعون، اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں کے نام۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم، اللہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے تبے تھے، بڑے بڑے جبے اور کبے تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ ہم نے قوم سبا کو کیسے مارا؟ کلن کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے میری رسالت کو، میری بھیجی ہوئی نبوت کو، میری بھیجی ہوئی کتاب کو، میری وحی کو اور میرے دیے ہوئے حق کو ٹھکرایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں فحق وعید، حق تو نہیں مانا لیکن ان کے اوپر سزا پھر حق بن کے اتری۔ اور پھر جب سزا کا درہ چلا اور ہماری بے آواز لاٹھی چلی، پتا کرو یہ آج کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں پھر کہتے ہیں قرآن کی قسم، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلے تم جب بچے جمورے تھے، چھوٹے چھوٹے کاکے تھے، اور پانی کی بوند میں ہوا بھر کے تیرا سٹرکچر بنا کے، ہڈیاں بنا کے، جوڑ بنا کے، 360 جوڑ میں لبریکیشن کروا کے، ان میں مناسب فاصلے ڈلوا کے، جیسی ضرورت تھی ویسی چیزیں بنا کے، ان کے اوپر گوشت بھر کے، گوشت میں پلستر کروا کے، اپنا بہترین رنگ ماں کے پیٹ میں دے کے، بال دے کے، وجود دے کے، ہم نے جس طرح تیرے منہ میں دانت اگائے ہیں، اگر وہ اگا سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں دے سکتے؟ جو ٹوٹے ہوئے دانت پھر اگا دیتے ہیں۔ کیا ہم پہلی دفعہ تھک گئے تھے، تنگ آ گئے تھے، عاجز آ گئے تھے؟ افعینا، کیا ہم واقعی تھک گئے تھے بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہ تمہیں پریشانی ہے کہ دوبارہ رب بنائے گا کیسے، اٹھائے گا کیسے؟ جو ماں کے پیٹ میں پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے، وہ قبر میں تیری ہڈیوں کو اٹھا کے، نیا ڈھانچہ چڑھا کے، تیری سم کے اوپر نیا موبائل چڑھا کے، تیرا نیٹ ورک ایکٹیو کر کے تجھے پھر کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے اقرا کتاب، پڑھ ذرا دیکھ۔ حضرات، یہ ہے سورت جو میرے محبوب منبر پہ پڑھتے تھے، ڈراتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ ابھی کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 15، 45 آیتیں ہیں، 30 اور رہتی ہیں، اور وقت ہے میرے پاس جسٹ 15 منٹ۔ جتنا ہوا کریں گے انشاءاللہ، دوسری قسط میں لے کے آئیں گے، پتہ تو چلے نا کہ محبوب کا خطبہ جمعہ تھا کیا، طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا۔ مالک الملک فرماتے ہیں، رکوع دوسرا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ ہے وہ آیت جو سارے ہی پڑھتے ہیں، ہر مذہب ہر مسلک میں یہ صورت موجود ہے۔ ذرا ڈر کے پڑھیے،
संभल के पढ़िए, वैसे उस शऊर से सुनिए जिस शऊर से बैठ के मेरे नबी के यार सुनते थे, अहले बैत अतहार सुनते थे। कहा कुरान की कसम यकीनी बात है, लाम भी तकीद की है, कद भी यकीन का है, तकीदन तकीदन तकीद मजीद। शादी कार्ड में एक तकीद होती है, एक तकीद मजीद होता है, एक मुतमन्नी शिरकत होता है। अल्लाह कहते हैं कि तकीद मजीद कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं, कसमन हल्फन कर रहा हूं, कुरान की कसम उठा के कह रहा हूं, हमने इंसान को बनाया है, हमें पता है मा तुवस्विसु बिही नफ्सहु, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ का भी ऐसी मशीन बनी नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, फिर वही बोलता है। चलें, अल्लाह उससे महफूज रखे। अल्लाह ने अगर ये टेक्नोलॉजी आपको मुझे दी होती कि आप आ रहे हैं और मुझे पता हो आपके दिल में क्या और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपको पता हो कि मैं की सोच के आया, मुंह तो जितना मर्जी मीठा होंदा, अंदर की हकीकत का पता चल जाता, तो फिर बताइए क्या बनता, बताइए क्या बनता। इसी शहर के एक दामाद हैं, लाहौर शहर के, रहते इधर हैं, वालिदैन से बहन भाइयों से कोई ऊंच नीच हो गई। उस बंदे ने प्योर खालिसतन ये सोचा था कि मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताना। बीवी को साथ लिया, अपने ससुराल का रुख किया कि इसे कुछ दिन छोड़ता हूं, वापस आके कोई काम करता हूं, कोई घर देखता हूं किराए पे, लेकिन अपने माँ बाप की कोई बात नहीं बताऊंगा। घर में लड़ाई हुई है ये नहीं, बीवी से भी तय हो गया। जब लाहौर पहुंचा तो ये पर्दे डाले और ससुराल वाले हंसे, तो यार सीधी गल दसो किवें आए जे, तुहाडे चेहरिਆਂ ਤੇ कुछ और लिखा, मुंह तो कुछ और कहन रहे जे। अब उन्हें पहले ही पता था क्योंकि पीछे से अब्बा जी ने फोन कर दिया था, लड़के के अब्बा जी ने, साढ़े नाल लड़के मां भैन एक करके आउंड है जे। अब इनको इल्म नहीं है, उधर पता है, ये ऊपर पर्दे डालते हैं, पर्दे फटे हुए। अरे लाख पर्दे डालता, तेरे रब ने जो दिलों पे पर्दे रख दिए हैं, तेरी पर्दा पोशी की है, कुछ हया कर। ये पर्दे की बात है, पर्दे में रहने दे। तेरे नफ्स की शरारतें तो बात की हैं, तेरे मन में क्या सोच उठती है हम वो भी जानते हैं। वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सोच ने यहां से यहां क्रॉस करना है ना, दिल की राय ऊपर जानी है, ऊपर से आर्डर, फिर किसी मुतल्लका बटालियन पे जाना है, दरम्यान च ते असीं बैठे हैं, नाका तो तेनों लंघना ही पैंदा है। हम तेरी सोच को रोक लें, तेरी होश को रोक लें, तेरे ख्याल को रोक लें, तेरे तसव्वुर को रोक लें, हम तुझे कुछ और बना दे, तेरी चलने ही नहीं दें, रास्ते में कुछ ले आ, हम तो कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहा है। हाँ, दामाद ने कुछ और सोचा है, वालिदैन के बारे में कुछ और अपने ससुराल के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में कुछ और, लेकिन दरमियान में जो राबता हो गया उसमें कुछ और। अल्लाह कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरी शाह रग तू भी लागे असीं हां, ते विच किनूं लिआउंदे हैं। बाबा जी अजमेर वाले बड़े अजीम हैं, बगदाद वाले पीराने पीर बड़े अजीम हैं, मुल्तान वाले, पाकपतन लाहौर वाले, अली बुरुज शरीफ वाले सभी बड़े अजीम हैं, लेकिन तेरी शाह रग तू लागे नहीं, असीं हैं तेरे लागे। सानू सद छड़ के ते किसे होर पासे जावें ते गलत है, हकीकत नहीं, कुरान दी कसम। वल कुरानिल मजीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब ने पूरी सूरत में वजन नहीं टूटने दिया। वल कुरानिल मजीद। आजरा देख, इद यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली कईद व अनिश शिमाली कईद। तू दुनिया की नजर में नमाज पढ़ने आया, लेकिन तेरे दिल में यह था कि आखिरी सफ में बैठूंगा, जब ये सजदे में जाएंगे मैं पीछे से जूता लेके चला जाऊंगा। हम जब तू सोच के चला था ना, हम तब से तुझे जानते हैं, लेकिन हमने पर्दे रखे हैं। तू वुजू करके आया है, लोग हाजी कह रहे हैं, हमने नहीं कहा नहीं है हाजी नहीं जे, हमने कहा ठीक है हाजी है, नमाजी है, मुस्लिम है, मोमिन है, मस्जिद में आया है, बाअदब है, बावुजू है, बाखुशू है, बाखुजू है। हमने तेरे पर्दे रखे, तूने उठा भी ली, हमने पर्दे रखे, तू चला भी गया, हमने पर्दे रखे, तूने बेच भी दी, हमने पर्दे रखे। तेरे यारा ने तेरे पर्दे नहीं रखे, कैमरा ला के दोबारा तेनों की तू कढ़ा लिया है, नादरा नू कह के, ते वो वखरी गल है, असी फिर भी पर्दे रखे।
कुरान की कसम हम तेरे पर्दे रख रहे हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी और कुव्वत और कैमरे, निगरानी और रिकावत, हमारा सिस्टम क्या है? इद यतलक्कल मुतलक्की, यानी जब ड्यूटियां बदलती हैं तो दोनों इन तेरे कंधों पे दाएं बाएं, अनिल यमीन व अनिल शिमाल, दाएं और बाएं कईद हमने जिम्मेदार बिठा दिए। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तेरे मुंह से कोई लफ्ज निकलता बाद में है, गिरता बाद में है। तू गिरा देता है, ये उठा के वहां वैसे पेस्ट कर देते हैं जो तूने बोला होता है। ऑडियो तैयार, जो तूने किया होता है वीडियो तैयार। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, हत्ता कि वो वक़्त भी आ जाता है मौत की तलखियां झटके, फिर तेरी हिस्ट्री काम करती है, पूरा तुझे माजी का पल पल याद आता है। मैं गया एक पेशेंट को लेके, तो उन्हें कहा, तो वो कहने लगे जनाब इनका मजीद हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जो मेमोरी है, यादाश्त है, वो मौजूदा यादाश्त फ्रंट वाली फॉरवर्ड वाली वो ख़त्म हो गई है। इन्हें माजी तो याद आएगा, पिछली यादाश्तें बार बार रिपीट करेंगे, पिछलों का तज़किरा करेंगे, पुराने वक़ूए और वाक़यात बयान करेंगे। जब ये सकरात में होता है, लोग कहते हैं बेहोश है, लोग कहते हैं ये है, लोग कहते हैं वो है, ना छेड़ो। वो अपनी उस माजी की तारीख की दोहराई हुई गलतियों को रब बार बार सामने लाके करता, आकी की तई। एक्सीडेंट हुआ, बंदा बेहोशी में था, जब होश में आया तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते जी मैनू होर कोई याद नहीं आई, मैनू सब तो पहले अपना छोटा बच्चा गोद च एक किधर जाएगा, बचेगा कि मरेगा कि नहीं। किसी को मां याद आई, किसी को बहन याद आई, किसी को पाप याद आए, किसी को बाप याद आया, किसी को ज़ियादतियां याद आई, किसी को पूरा माजी। एक गोता सकरात का ऐसी तलखी थी, फिरौन चीख उठा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, जो काम 50 सालों में नहीं मान सका था, एक पल में मान के खड़ा हो गया। अल्लाह कहते हैं वो पल भी आने वाले हैं जब मौत की सकरात आएगी बिल हक। कुरान की कसम ये बरहक है। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, इसी से आप नजरें बचा बचा के कहते थे कुछ नहीं होना, मैनू की होना है, लोका न लाई, मैं ऐसे नहीं। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, फिर फूंक मारी जाएगी और सूर फूंका जाएगा, और फिर वो वईद, वो तलखी, वो अजाब, वो पकड़ और जकड़ के दिन। वादा पूरा है, क़यामत आ गई है, अब हम पकड़ेंगे भी, जकड़ेंगे भी, उठाएंगे भी, और होगा क्या? वजाअत कुल्लु नफ्सिम माहा साइकुन व शहीद, हम किसी को अकेला नहीं बुलाएंगे, दुनिया में से कोई साथ नहीं होगा। एक हांकने वाला, मारने वाला, भगाने वाला, पकड़ने और जकड़ने वाला। अल्लाह ना करे हम इन दिनों में देखते हैं किसी ने यारा नहीं पड़िया होता है, किसी को यहां से पकड़ा होता है, किसी का गिरेबान पकड़ा होता है, किसी की मुश्कें बांधी हुई हैं। अल्लाह कहते हैं पकड़ जकड़ के लाने वाला एक साइक व शहीद, और एक उसके खिलाफ गवाही देने वाला, दो फरिश्तों की निगरानी में लेके आएंगे। और फिर अल्लाह कहेंगे लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, हक को, हकीकत को, कुरान को, दीन को, वही को, शरीयत को, नबूवत को, रिसालत को, जिंदगी के लम्हात को, अमाल को, अकीदे को, ईमान को तूने कुर्बान करके दुनिया कमाई। कहाँ है तेरी दुनिया? गफलत में था। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। ये दम करते हैं जिदी नजर कमजोर हो गए, आमिल लोग ये आयत पढ़ के दम करते हैं, किया करें, कुरान बरहक है, शिफा है, लेकिन जो आंख दुनिया में नहीं खुली क़यामत के दिन खुलेगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। आंख देखेगी, आंख खुलेगी, खुल रही है आंख। अल्लाह कहते हैं आज तेरे पर्दे जो पड़े हुए थे हक के खिलाफ, आज सारे पर्दे खुल गए। आज पत्थर पाड़, लोहा पाड़, लोहे के परे भी तुझे हक नजर आएगा। वकाल करीनुहु हादा मा लदय्या अतीद, जो जिम्मेदार निगरान ऊपर खड़ा था, कहा जाएगा जी ये है इसका सारा रिकॉर्ड समेत आए हैं, फाइल में समेत आए हैं, ये इसके जुर्म, ये इसके गुनाह, ये इसकी बगावतें। और फिर कहा जाएगा अलकिया, तू रिकॉर्ड लेके चल। पिछले को कहा जाएगा इसको जकड़, इसकी वजूद में 70 हाथ लंबी सलाख डाल,
اونदे मुंह करके इसको जहन्नम में फेंको, अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फारिन अनीद, सरकश बागी झूठलाने वाले मुनकरों को पकड़ के जहन्नम में फेंको। सिर्फ इतना ही नहीं था, मन्नाइन लिल खैर, ये झुठलाते भी थे और खैर से मना भी करते थे, मोतदिन ज्यादतियां भी करते थे, मुरीब शक करते भी थे, शक डालते भी थे। बड़ी दुनिया मिलेगी आपको ऐसी। अब अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ये सारी जितनी भी इस पे FIR के अंदर शिकें लगी हैं और जितनी इसके ऊपर हदें लग रही हैं और जितना इसके खिलाफ इस वक्त जो है वो अल्लाह के यहाँ फरिश्ते लेकर के आए हैं, ये जितने जुर्म और गुनाह गिनवाए हैं, ये है कौन? अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ये मुशरिक था, अल्लाह के साथ और इलाह बनाता था, अपना नफ्स इला, कहीं बुत इला, कहीं इंसान इला, कहीं बुजुर्ग इला, कहीं मरे हुए इला, कहीं जिंदा इला, कहीं हजर इला, कहीं शजर इला। ये मुश्किल कुशा वो हाजत रवा, कभी इधर कभी उधर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी मेरे दर, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आश की, तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अल्लाह कहते हैं आ जरा ये सलाख भी गुजारो और इसे बताओ कि अब कहां से गुजरना है। ये है वो बदनसीब कि जिसने रब के साथ इलाह बनाए और बनाए, फअल्कियाहु फिल अज़ाब शदीद, जहन्नम के अंदर फेंक के इसका अजाब शदीद कर दिया जाए। काला करीनहु रब्बना मा अतगैतहु, जब यार को भी साथ में साड़ा जाएगा ना, यार को, करीन को, दिल को, नफ्स को, जी को, मन को, राय देने वाले को, उथल पंगे देने वाले को, ये मेरा नफ्स नमाज पढ़ ले या रहन दे की करनी पड़ के, ये हक दे छड़ परे यार, ये नेकी कर ले तेनू कादी लोड़ है। मेरा एक दिल कहता करना, दूसरा कहता, ये जो दूसरा कहता ना कि ना कर, करने वाला, और जो नहीं करने वाला उसे कहता चलो उठ शाबाश, उथल पंगे देता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये तेरा करीन, ये तेरा साया, ये तेरा हमजाद, ये तेरा जिन, ये छुपा हुआ यार जिसको तूने अपना वजूद दे रखा है, जो तेरे ऊपर अपनी निगरानी और हुकूमत करता है, ये चीखेगा, बोलेगा, मौका ढूंढेगा। काला करीनहु रब्बना मा अतगैतहु, मौला मैनू माफ करी, मैनू तो विचों काटे दियो, मैं तेनू नहीं सी आख्या, मैंने तो इसे बागी नहीं बनाया था। वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद, ये खुद ही गुमराह सी, मैं तेनू बस कहंदा सा, मैं इहदा हथ फड़िया। सोचो किन्ने यारा पीछे लगे जे, वो जी मैनू बुजुर्गों ने किया, मैनू फलान ने किया, मैनू उन्हें आख्या, मैं उसके कहने ते कीता है। ये क़यामत के दिन सारे झुठला के साइड पे होंगे। काल ला तख्तसिमू लदैया वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, रब कहेगा जालिमों मेरे सामने अब न लड़ो, वईद भेज चुका, नसीहत उतार चुका, कुरान की कसमें पेश कर चुका, वल कुरानिल मजीद, कुरान की कसम मैंने बताया था, अगर ये नहीं करोगे तो नुकसान होगा। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, मेरे यहाँ बात, उसूल, ज़ाबिता, कानून, कायदा नहीं बदलता, मैं एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता, ये तुम्हारी कमाई हुई खट्टी है, अब खाओ। हज़रात 2 रुकू मुकम्मल हो गया, तीसरा रुकू रहता है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे जो है आयत बड़ी खौफनाक है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह खौफनाक मंजर से बचाए। कुरान की कसम, 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 ये सारे जवाब थे जो तेरे रहमान ने सूरह काफ में बयान किए और महबूब इसे जुमे में पढ़ के अपनी कौम को डराते थे, समझाते थे, सबक पढ़ाते थे, तौहीद बताते थे, वही का हक होना बताते थे, नबूवत का हक बताते थे, रिसालत का हक बताते थे, कुरान का हक बताते थे, आयात की हकीकत बताते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बयान की हकीकत वाज़े करते थे। मगर कोई इंसान नहीं समझ सका तो घर में रखा हुआ अपनी मस्जिद और मदरसे का कुरान ही पढ़ ले, एक ही जैसी आयात हैं, एक ही जैसा तर्जमा और मानी है। अल्लाह ताला मुझे बागी ना बनाए, अकड़ने वाला ना बनाए, हक को मानने वाला बनाए, ठुकराने वाला और इनकार करने वाला, रद्द करने वाला ना बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।